بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مسلسل آنکھ مچولی جاری ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کسی نتیجے پر بظاہر پہنچتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن عمران خان کے ہاتھ میں اس وقت بھی بڑا ٹرمپ کارڈ آیا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر بہت بڑی پریشانی ہے۔ عمران خان کو کس طرح اب غیبی مدد آنا شروع ہو گئی ہے، اس کو ہم ان سیاسی سینس جو ہے وہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ طاقتور حلقوں کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے۔ بہت بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ 9 مئی کیسز پر بھی آپ دیکھیے کہ آئینی بینچ کے وہ ججز انہوں نے آج بڑے سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کی حکومت جس انداز میں تبدیل کی گئی، اس پر بہت مرتبہ عمران خان بات کر چکے ہیں۔ سائفر آیا، سائفر کس انداز کے اندر ڈونلڈ لو نے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ کہا تھا۔ پاکستان کا جو سفیر ہے اس نے وہ سائفر وزارت خارجہ کو بھیجا، لیکن وہ جو کاپی ہے وہ بجائے اس کے کہ عمران خان اور وزیر خارجہ کو ملتی، وہ کاپی کہیں اور جو ہے وہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا جو کام ہے وہ تیز ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان مسلسل کہتے رہے کہ امریکہ کے اندر جو سائفر ہے اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ حکومت، ان کے حواری، پی ڈی ایم پلس ٹولہ مسلسل اس سے انکاری رہا، لیکن بعد ازاں فضل الرحمان اور بہت سارے لوگوں نے جو بیانات دیے، اگرچہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا۔ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے ساتھ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیکن اب جب پتا چلا ہے کہ چونکہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی طلعت حسین یہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ عام ڈاکومنٹس لیک کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک نیا بھونچال بپا ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے اس نے آج حیران کیا ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اب ایک تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ادارے اب غیر جانبدار ہو رہے ہیں۔ یعنی عمران خان جو ہے اس کو جو پارٹی ہے اس کے معاملے کے اندر ہم غیر جانبدار ہونے جا رہے ہیں، اور اس معاملے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ایک باقاعدہ جو ہے وہ کمپلینٹ کی گئی، چونکہ یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آئے ہیں، اور استدعا یہ کی گئی تھی مخالف جو لوگ ہیں ان کی امیدوار ان کی طرف سے کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی جو شرائط ہیں ان پر پورا نہیں اترتے۔ اب دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میرٹ دیکھنے والا ادارہ تو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے پچھلے 3 سالوں کے اندر جس طرح پاکستانیوں پر کار ڈھایا ہے، جس طرح جمہوریت اور آئین پاکستان پر حملہ کیا ہے، جس طرح پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلوایا ہے، جس طرح تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ کر کے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے، تو اس کو کوئی دلیل تو چاہیے نہیں تھی۔ وہ جو ہے وہ باقاعدہ یہ درخواست منظور کرتا اور تحریک انصاف کا جو سینیٹر ہے اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے۔ بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر جو سوالات تھے اس درخواست کو خارج کیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر فیصلے میں لکھا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کے یہ سینیٹر ہیں شہادت آبان، انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا اور اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آج آپ دیکھیے کہ جو جنگ اخبار ہے اس نے جو ہے وہ ایک سائفر کے معاملے کے اندر کہانی بیان کی۔ اب یہ کیوں کہانیاں بیان کرنے کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے؟ چونکہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح رچرڈ گرنیل کو خاموش کروایا، یا اس کے بعد وہ کچھ بھی سرپرائز دے سکتے ہیں، چونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستانیوں نے اوورسیز نے ان کو سپورٹ کیا، اور سعودی عرب کے ذریعے جو بات کی جا رہی ہے وہ بات بہرحال سعودی عرب کو تو اپنی بہت ساری ٹینشنز ہیں جس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، اور جو خاص طور پر
خالد بن سلمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ تو آلریڈی سمجھے کہ ناپسندیدہ ہیں امریکہ کے اندر اس طرح کے معاملات کے اندر۔ اب یہ فخر دورانی جو اینٹی عمران خان صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے یہ خبر دی گئی ہے، اگرچہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 11 نکات تھے، 11 میں سے 2 نکات، اور پھر سائفر جو ہے اس کے اندر عدم اعتماد کا ذکر بھی تھا، لیکن عمران خان نے جس طرح اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد جب کامیاب ہوگی تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر ہم بہتر تعلقات پر کام کریں گے، چونکہ پہلے ہی امریکہ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، وہ اخبارات کے اندر بھی آ رہا تھا، تو اس تناظر کے اندر یہ بات کی گئی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ کتنے چابی والے کھلونے میڈیا کے اندر بیٹھ کر یہ بک بک کرتے رہے کہ یہ بلکہ جنگ اور جیو سے ہی ان کا تعلق ہے کہ بھئی سائفر تو ہے ہی کوئی نہ۔ پھر انصار عباسی صاحب سٹوریاں گھڑتے رہے، ان کو فیڈ کیا جاتا رہا، وہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ اس پہ ناچتے رہے اور بیان کرتے رہے کہ یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور پھر انٹرسیپٹ نے جو سٹوری لیک کی پورا سائفر، اس کا رد نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی بیرون ملک ایسا مقدمہ نہیں کیا گیا کہ بھائی یہ غلط بات ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ٹینشن ہے پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے، اگر اس نے کوئی عمران خان کے بارے میں ہمیں حکم دے دیا تو ہم کیا کریں گے۔ اب اس معاملے کے اندر کہا گیا کہ حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت کے طور پر عمران خان جس دستاویز سائفر کا حوالہ دیتے ہیں وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل دستاویز نہیں، بلکہ اس میں 11 نکات ہیں۔ یہ بات اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک ذریعے نے بتائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 9 پوائنٹس تجارت اور انسانی سمگلنگ کے مسائل سے متعلق ہیں، جبکہ بقیہ 2 میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کی پاکستانی سفیر کے سوالات کے جواب میں کیا جانے والا تبصرہ ہے۔ اس دستاویز نے سیاسی بحث چھیڑ دی اور یہ عمران خان کی سازش کے دعووں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ 3 جنوری 2025 کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی صدر جو بائیڈن پر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹانے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ سائفر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جج ابو الاسناد کے کارنامے جو ہے وہ بھی بیان کیے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت سپریم کورٹ میں چیلنج، یہ ساری باتیں جو ہے وہی ہیں، حتیٰ کہ 27 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران سروسز چیف نے اس دستاویز کو ایک بے ضرر قرار دیا، لیکن اس سے پہلے 27 کو آپ چھوڑیے، یعنی جو عمران خان نے جو کچھ کہا بے ضرر قرار نہیں دیا، بلکہ ڈی مارچ کیا گیا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ امریکی سفیر کو، اور یہ نارمل معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر شہباز شریف کے دور کے اندر دوبارہ جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر بھی تسلیم کر لیا کہ سائفر حقیقت ہے، اور اس کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے متن کا انکار آج تک نہیں کیا گیا۔ اب یہ دوبارہ وہ کہتے ہیں ایک باخبر ذریعے نے انکشاف کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار ڈونلڈ لو نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں الوداعی زہرانے میں شرکت کی۔ اس موقع پر 3 امریکی اور 4 پاکستانی عہدیدار ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ گفتگو کے دوران پاکستانی سفیر نے پاکستان اور امریکی حکومت کے درمیان جاری تعلقات پر بات کی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ تقریب کے بعد پاکستانی سفیر نے دفتر خارجہ کو ایک خط بھیجا جس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ 11 نکاتی بات چیت کا احوال تھا اور 9 نکات تجارت اور غیر قانونی امیگریشن پر مبنی تھے، اور ساتھ ہی کہا کہ عدم اعتماد کی جو کامیابی ہے یا اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے گول مول کیا ہے تو پھر جو ہے وہ تعلقات بہتری ہو سکتی ہے۔ تو وہ وہی بات ہے جو عمران خان نے کیا، تو عمران خان کا جو موقف جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کو رد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، دوسرا اس وقت آپ دیکھیے کہ جو آج آئینی بینچ ہے، فیصلہ تو وہ جو بھی دے گا، چونکہ ججز جو ہے وہ جس طرح آئینی بینچ میں بٹھائے گئے ہیں، لیکن جو آج سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ خواجہ حارث جو لمبے دلائل فضول میں دینے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ مزید لمبے دلائل ابھی کل بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ان سے سوالات آج ججز نے بڑے سخت کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سوالات ججز کر رہے ہیں کیا وہی فیصلہ دیتے ہیں، لیکن اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ججز کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے، اس وقت جو سسٹم ہے وہ کیا مطلب ہے کر رہا ہے، اور کس طرح عدالت یرغمال ہو چکی ہے، کس طرح عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
یہ ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا۔ یہ خواجہ حارث کے دلائل ہیں۔ آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ جسٹس محمد علی مدر: ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عدالتوں سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ محمد علی مدر: اس نقطے پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ عدالت اپنا اختیار استعمال کروا سکتی ہے۔ بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے، صرف عملداری معطل ہوتی ہے۔ جسٹس امین الدین: موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا، بنیادی حقوق معطل نہیں تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی: ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے۔ خواجہ حارث: فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس محمد علی مدر اور جو جمال خان مندوخیل ہیں، انہوں نے عام ترین جو سوال اٹھایا وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کون سا ایویڈنس ہے جو انسداد دہشت گردی عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا اور فوجی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ایف آئی آر تو ایک ہی ہوتی ہے؟ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا مجرم فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا ہے اور کون سا انسداد دہشت گردی عدالتوں میں؟ حالانکہ انہیں مجرمان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اس وقت ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہو رہا ہے، اور 103 کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر سوالات اٹھائے گئے۔ جو طیارہ سازش کیس ہے اس کے اندر بھی جب نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز مشرف کا جو طیارہ ہے وہ ہوا کے اندر ہی اس کو رکھا گیا۔ فیصل بیس کراچی پر حملہ ہوا، انتہائی قیمتی طیاروں کا نقصان پہنچایا گیا۔ 2002 میں جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، سٹنگ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کرنے کی سازش کا الزام لگا۔ خواجہ صاحب آپ اس میں ایک فریق کے وکیل بھی تھے، تو ان تمام کیسز کے ٹرائل اے ٹی سی عدالت میں کیوں ہوئے؟ فوجی دور کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کس دور میں اس طرح جو ہے وہ ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ہوا ہے؟ 9 مئی والا ایسا کیا تھا کہ 9 مئی کا کیس ان سب سے بڑا تھا جو ان کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوئے؟ نعیم اختر افغان: آئینی بینچ نے 9 مئی کے محض مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر بنیادی طور پر یہ سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ویسے تو بتایا گیا، رپورٹ دی گئی کہ ہم 7 بجے ملزمان کو نکالتے ہیں، دھوپ میں رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بڑی سہولیات ہیں، ان کو کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ گلبھوشن یادیو کا بھی ذکر ہوا کہ آرمی ایکٹ کی اس شق کو قلعدم رہنے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا آپ گلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ سپریم کورٹ سے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ وکیل وزارت دفاع: ہم اپنے پراسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جمال مندوخیل: جی ایچ کیو پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں۔ کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں ہوئیں۔ طیارہ سازش کیس کا ذکر ہوا۔ تو وہ سارے آج بڑے سخت قسم کے سوالات کھڑے کیے گئے ہیں۔ کل تک سماعت تو ملتوی ہو گئی ہے، لیکن ججز کے یہ جو سوالات ہیں ان سے اس طرح کے سوالات کی امید نہیں تھی۔ فیصلہ وہ جو بھی دیں، بے شک وہ وہی دیں جو ان کے ذہن میں پہلے سے ہے یا جو ان کا مائنڈ ہے، لیکن یہ سوالات بے وجہ نہیں اٹھ رہے۔ الیکشن کمیشن نے سیف اللہ عبدو کو بے وجہ جو ہے وہ ان کی سیٹ پہ بحال نہیں رکھا، بلکہ اب یہ ایک اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کچھ اقدامات کر کے، اور ممکن ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ بہت بڑا سرپرائز بھی دے دے، جس طرح کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں، اور خواجہ حارث سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا جو آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنے آپ کو دفاع کر رہے ہوں، سوائے اس کے کہ وہ مغز ماری کر کے دلائل کو لمبا کر رہے ہیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے جو ایک بیرونی دباؤ ہے، پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس وقت، افغانستان کے ساتھ بڑے معاملات خراب ہیں، ایران کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، انڈیا کے ساتھ پہلے سے معاملات خراب ہیں، پھر کشمیر اور گلگت بلتستان کے حالات، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر تو کوئی یعنی ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے آئین کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے تو ملک بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے، سیاسی استحکام آ سکتا ہے، معاشی استحکام کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے، نئے انتخابات کی طرف معاملات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کا جو تاثر ہے وہ اس طرح ابھرتا ہے کہ عمران خان جو ہے اب آپ سمجھیں کہ 20 جنوری سے پہلے ہی یہ عام ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں، ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی جو سفارتکار ہیں محمد مالک کے مطابق انہوں نے بتایا کہ بھائی رچرڈ گرنیل کو آپ نے نارمل نہیں لینا۔ ایلون جو مسک ہیں ایکس کے بانی، وہ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں۔ پاکستان کی بیرونی امداد بند ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں بہت ساری عام جو چیزیں ہیں
وہ آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے اشارے دے رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو شخصیات ہیں ان کو لازمی بات ہے کہ ایک دباؤ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔